اور ان کے علاوہ وہ شخص جو جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہ وہ شخص ہوگا جس کے بارے میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے عبد بادر بنفسہ حرمت علیہ الجنہ۔ اس کائنات میں کوئی بھی چیز ہمیشہ رہنے والی نہیں، رہے گا تو صرف اللہ، وہی باقی ہے۔ وہ بندہ جس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، جس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ وہ شخص جس نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا، جس نے اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، چاہے وہ کٹ کر ہلاک ہو جائے، اپنے آپ کو گولی مار کر ہلاک کر دے، یا وہ اپنے آپ کو ذبح کر دے، یا وہ کہیں سے چھلانگ لگا کر کود جائے، یا وہ اپنے آپ کو ڈبو دے، اپنے آپ کو جلا دے، اپنے آپ کو کسی بھی طرح سے تباہ کر دے، برباد کر دے، اپنے آپ کو قتل کرنے والا شخص، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس پر جنت حرام کر دی۔ یہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ لوگ خودکشیاں کرتے ہیں، اور خودکشی کی اگر آپ تمام وجوہات پر غور کریں، آپ جتنے بھی سوسائڈ کے کیسز ہیں آپ ان کا مطالعہ کریں تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ خودکشی کی وجہ مایوسی ہے۔ مایوسی، جب بندہ مایوس ہو جاتا ہے، جب اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، کسی کام سے اس کی امید ختم ہو جاتی ہے، وہ کسی جگہ سے آس لگائے بیٹھا ہے، اس کی آس ٹوٹ جاتی ہے تو وہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو تباہ کرنا مناسب سمجھتا ہے۔ اللہ رب العزت نے مایوس ہونے سے منع فرمایا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام سے جب سیدنا یوسف علیہ السلام جدا ہوئے، آپ جانتے ہیں کہ حضرت یعقوب یوسف کی یاد میں آنسو بہایا کرتے تھے، اور اس قدر روئے وَبِيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ، وہ گھٹتے رہتے تھے، ہر وقت گھٹتے رہتے تھے، ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، آنکھیں بے نور ہو گئیں، آنکھوں کی روشنی ختم ہو گئی۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ اس حالت میں بھی وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوئے، بلکہ خود انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، تم اللہ کی رحمت سے امید رکھو کہ یوسف ملے گا۔ اور وہ ہمیشہ دعا کرتے رہے اے اللہ مجھے یوسف سے ملا دے، یوسف سے ملا دے، یوسف سے ملا دے۔ یعقوب نبی ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں کہ وہ نبی ہیں بلکہ وہ خود نبی کے بیٹے اور نبی کے پوتے ہیں۔ انہوں نے جو دعا کی مایوس نہیں ہوئے، 40 سالوں تک انہوں نے انتظار کیا، اللہ رب العزت نے پھر نتیجے کے طور پر انہیں یوسف سے ملا دیا۔ آپ جانتے ہیں کہ وادی تیہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کے ساتھ پہنچے، انہوں نے وہاں دعا کی کہ اللہ ہمیں ٹھکانہ عطا فرما، اور ان کی اس دعا پر سیدنا ہارون علیہ السلام نے آمین کہا۔ نبی کی دعا اور نبی کی آمین، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا اور دعا کی قبولیت کے درمیان جو فاصلہ تھا وہ 40 برسوں کا تھا، لیکن وہ اس 40 برس کے عرصے میں حضرت موسیٰ یا حضرت ہارون ایک لمحے کے لیے بھی مایوس نہیں ہوئے۔ جب بندہ مایوسی کو ہٹا دیتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ وہ اپنی امید اللہ سے لگاتا ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کی آس اللہ سے ہوتی ہے، وہ مایوس نہیں ہوتا کیونکہ اس کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے۔ جب بندہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، خودکشی کے خیالات اسے نہیں آتے، خودکشیاں وہ کرتے ہیں جن کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والوں کو تو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور اللہ پر بھروسہ مضبوط کرنے کے لیے آپ ایک کام کریں، اور وہ کام یہ ہے کہ ہر دن صبح میں آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اللہ کے لیے، تھوڑا سا وقت خاص کریں، اور آپ یقین کریں کہ یہ وقت آپ نکال رہے ہیں تو یہ خود آپ کے حق میں سود مند ہے۔ آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اور پھر آپ غور کیجئے کہ آپ کو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ آپ جب اپنی پوری زندگی کی تمام ضروریات پر غور کریں گے تو اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ آپ کو سب سے زیادہ جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سب سے پہلی چیز ہے امن۔ آپ کو امن چاہیے، خوف سے امن چاہیے، آپ کو مستقبل میں امن چاہیے، ماضی کی غلطیوں سے امن چاہیے، آپ کو اپنے کام میں امن چاہیے، سلامتی چاہیے، سکون چاہیے۔ تو آپ
अमन देने वाले को पुकारिए, या मुमिनु या मुमिनु या मुमिन, या मुमिनु या मुमिनु या मुमिन। दूसरी चीज़ जिसकी आपको ज़रूरत है वो है कि आप अल्लाह की हिफाजत में रहें, आप ख़तरात से महफूज रहें, हादसात से महफूज रहें, दूसरों के शर से महफूज रहें, जादू से, सिहर से, आसेब से, लोगों के शर से, हसद से, आइन से, दूसरों की बदनज़री से, इन सब चीज़ों से आप महफूज रहें। तो आप हिफाजत देने वाले रब को पुकारिए, या हफीज़ या हफीज़ या हफीज़, या हफीज़ या हफीज़ या हफीज़। थोड़ी देर तक आप या हफीज़ को पुकारें। फिर आपके बहुत से काम हैं, बहुत से काम हैं आपका कोई काम है कोर्ट का, कोई काम है हॉस्पिटल का, कोई काम है आपको फ़लाँ जगह का, कोई काम है फ़लाँ जगह का। तो आप काम बनाने वाले को पुकारें, और काम बनाने वाला या वकील या वकील या वकील, या वकील या वकील या वकील या वकील। आप वकील को पुकारें, कारसाज जो काम बनाने वाला है। और फिर आपको ज़रूरत है इस चीज़ की कि आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में ये आजिज़ी पेश करें कि इलाही आप मुझे अमन देते हैं, मेरी हिफाजत करते हैं, मेरे कामों को निकालते हैं, आप सारे उमूर को अंजाम देते हैं, यह आपका करम है, मैं इस लायक नहीं हूँ। तो फिर आप करीम को पुकारें, या करीम या करीम या करीम, या करीम या करीम या करीम या करीम। अल करीम को थोड़ी देर तक पुकारें, और उसके बाद आप अपने आप को अल्लाह के सपुर्द कर दें और पुकारें, या मालिक या मालिक या मालिक। आप ही मालिक हैं, मैं तो बंदा हूँ, आप ही शहंशाह हैं, मैं तो आजिज़ हूँ, आप ही ताकतवर हैं, मैं तो बेबस हूँ, आप ही कादिर हैं, मैं तो कमज़ोर हूँ, लाचार हूँ, मजबूर हूँ, बेकस हूँ। इस लाचार, मजबूर, बेकस, ज़ईफ़, मोहताज, फ़कीर बंदे पर रहम फरमा। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़ईफ़ुन फ़क़व्विनी, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लीलुन फ़अज़्ज़िनी, अल्लाहुम्मा इन्नी फ़क़ीरुन फ़रज़ुक़नी। ए अल्लाह मैं ज़ईफ़ हूँ, मुझे ताकत अता फरमा। ए अल्लाह मैं ज़लील हूँ, मुझे इज़्ज़त अता फरमा। ए अल्लाह मैं फ़क़ीर हूँ, मुझे रोज़ी अता फरमा। जब आप इस तरह से थोड़ी देर सुबह में वक्त निकाल कर अल्लाह को यूँ पुकारेंगे, या मुमिनु या मुमिनु या मुमिन, या हफीज़ या हफीज़ या हफीज़, या वकील या वकील या वकील, या करीम या करीम या करीम, या मालिक या मालिक या मालिक, इंशाअल्लाह आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, अल्लाह के दिए हुए अमन में रहेंगे, आपके सारे काम आसान हो जाएंगे, आप पर अल्लाह का करम होगा, अल्लाह आपको अपनी खुसूसी रहमतों में रखेगा इंशाअल्लाह। तो ये वो चंद लोग हैं जो जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज न भूलें।